علامہ اقبال نے کہا لگاؤ ضرب حیدری، لگاؤ ضرب حیدری، لگاؤ ضرب دم بدم، بڑھاؤ اس طرح قدم، زباں سے کہہ اٹھے صنم، خدا خدا ہری ہری، ہوا کے رخ کو موڑ دو، غرور کفر توڑ دو، کلائیاں مروڑ دو، بندے عدو کی تھر تھری، لگاؤ ضرب حیدری۔ یہ لازم نہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، میری گزارش یہ ہوگی اس قوم کی طرف سے میرے عزیز دوستو، بلا تاخیر ایران کے حق میں، اس کے دفاع میں، اسرائیل تل ابیب کے اندر آپ کے مزائل گونجنے چاہیے۔ آپ تائید کریں گے؟ ان کی آواز یہود و نصارہ ایک ایک کر کے مار رہا ہے اور ہمیں الجھاتا ہے فرقوں میں۔ عراق کے اینٹ سے اینٹ بجا دیا گیا اور مسلمان نے کہا عراق کا مسئلہ ہے، خاموش ہو گئے۔ وہی اسرائیل ہے، وہی اسرائیل ہے، ملعون اور لعین ہے، اس نے پھر ایران کے اوپر بھی اٹیک کیا۔ 60 لاکھ یہودیوں نے پونے 2 لاکھ، پونے 2 ارب، 2 ارب مسلمانوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ آپ دیکھیے 72 سال اس ملک کو آزاد ہوتے ہوئے ہم جہاں تھے وہیں پہ کھڑے، ہم جہاں تھے وہیں پہ کھڑے، اور پوری دنیا میں 2.25 ارب مسلمان بستا ہے، زمین کے پشت پر چلتا ہے، لیکن 60 لاکھ یہودی اسرائیل کے فلسطین میں ایک جگہ قابض ہو کر 60 لاکھ یہودیوں نے پونے 2 لاکھ، پونے 2 ارب، 2 ارب مسلمانوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے، اور ان کے پیٹھ کے پیچھے امریکہ بھی ہے، برطانیہ بھی ہے، فرانس بھی ہے، جرمن بھی ہے، سارے یہود و نصارہ اس کے پشت پر کھڑے ہیں، اور سامنے آ کر بدماشی کر رہا ہے اسرائیل۔ اس کا اپنا وجود 60 لاکھ سے زیادہ نہیں، اور عساکر اسلامی 57 اسلامی ممالک کے رضاکار، اور یہاں کے عسکری طاقت 80 لاکھ سے متجاوز ہے۔ اس کے باوجود میرے عزیز دوستو عراق کے اینٹ سے اینٹ بجا دیا گیا، اور مسلمان نے کہا عراق کا مسئلہ ہے، خاموش ہو گئے۔ صدام ایک جری مجاہد انسان تھا، اس صدام کو ہٹانے کے لیے امریکہ نے سازش کی، اسرائیل نے سازش کی، یہودی اور نصرانیوں نے سازش کی، اور مسلمان دیکھتا رہا۔ یہ تو عراق کا مسئلہ ہے، لیکن اللہ کی قسم میں اس کے شہادت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ صدارت تو کئی لوگوں کی دیکھی گئی ہے، فرما روا کئی دیکھے گئے، لیکن جب پھانسی کا وقت آیا، وہ پھانسی کے تختے پہ چڑھتے ہوئے آخری جملہ بھی کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ رحمت للعالمین کا فرمان ہے، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، میں محمد اعلان کرتا ہوں اس کی جنت یقینی ہو جائے گی۔ صدام کی جنت یقینی ہے، کوئی کچھ بھی کہے، کسی کو پسند نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے۔ میں قرآن اور حدیث کا طالب علم ہوں، مجھے کسی مسلک سے غرض نہیں ہے، میں وہ چیز بتاؤں گا جو قرآن بتائے گا، جو رسول اللہ کا فرمان بتائے گا۔ سارے مسلم ممالک دیکھتے رہے، تاراش کر دیا گیا اسلامی ملک عراق کو۔ تو صدام کی آخری وقت شہادت پھانسی پہ ہے، ویڈیو ہے، آپ دیکھیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کا من آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ،
بھلے جتنے گناہ کیے اس نے ایک. اس کے بعد کرنل محمد قذافی کو دیکھو، صبح کی نماز وہ خود پڑھا رہا تھا، وقت کا حکمران ہے. صبح کی نماز میں نے خود سنی ہے، اس کی امامت کی وہ ویڈیو جس میں سورہ جمعہ پڑھتا ہے. وہ ذرا میں اپنے حکمرانوں سے پوچھوں، سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے غلط کرتا ہے، پھر بعد میں کہتا ہے یہ مجھے لکھ کے غلط دیا گیا. بدبختو، تمہیں شرم آنی چاہیے، اسلامی ملک کے سربراہ بنتے ہو، تمہیں سورہ اخلاص سورہ کوثر بھی یاد نہیں، اور وہ بھی ہیں جو صبح کی نماز خود پڑھایا گیا. ٹھیک ہے. اور آپ نے دیکھا اسلامی ممالک خاموش ہو گئے، افغانستان کو تاراج کر دیا. یہود اور نصارہ ایک ایک کر کے مار رہا ہے اور ہمیں الجھاتا ہے فرقوں میں، ہمیں الجھائے گا فرقوں میں. افغانستان کو تاراج کر کے ایران والوں سے کہے گا چھوڑ دو، یہ حنفی تھے، یہ سنی تھے. ایران والے کہیں گے جناب باڑ میں جائے، افغانستان باڑ. سنی ہے نا، مار دیں انہیں. عراق میں مارا گیا، چھوڑ دو جی، مسلمانوں کی حکومت تھی، سنیوں کی حکومت تھی، صدام سنی تھا، اچھا ہوا. ہائے 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 ہائے. اس قوم نے اور قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھا، تو کم از کم اقبال تو پڑھ لیتے، علامہ اقبال تو پڑھ لیتے، لیکن اسے بھی نہیں پڑھا. وہ بھی ہمارے حکمران وہاں پر پڑھتے ہیں جہاں ان کو ضرورت ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ نہیں پڑھا. میرے عزیز دوستو، خاموشی ہو گئی. 3 اسلامی ممالک کو مارا گیا، سنیوں کے نام سے خاموشی طاری ہو گئی، سکوت مرگ طاری ہو گیا. اور آج صبح دیکھا ہے آپ سارے، وہی اسرائیل ہے، وہی اسرائیل ہے، ملعون اور لعین ہے. اس نے پھر ایران کے اوپر بھی اٹیک کیا، اور ایران کے 2 سائنسدان بھی اس میں مارے گئے، انہیں قتل کر دیا گیا باقاعدہ طور پر، اور 2 جرنیل بھی. میرے عزیز دوستو، اب بھی وقت ہے، مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ. میں آپ کے اس جمعے کے اتنے بڑے مجموعے کی وساطت سے میں ارباب اقتدار اور جنرل عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم نواز شریف اور صدر زرداری صاحب، ان سے تو کوئی توقع تو خیر نہیں، سارے بیمار قسم کے لوگ، لیکن جنرل عاصم منیر میں آپ کو جانتا ہوں. میری گزارش یہ ہوگی اس قوم کی طرف سے، میرے عزیز دوستو، بلا تاخیر ایران کے حق میں، اس کی دفاع میں، اسرائیل تل ابیب کے اندر آپ کے مزائل گونجنے چاہیے. آپ تائید کریں گے؟ اونچی آواز میں لگائیں آپ. اب یہ نہ کہیں شیعہ سٹیٹ ہے، یہ نہ کہیں سنی سٹیٹ ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد اگر جناب والا ہمارے انٹرنل معاملات میں اختلافات سے کوئی انکار نہیں، اختلاف ہے اور اختلاف رہے گا، اختلاف کا آدمی مٹا نہیں سکتا، شروع سے رہے، لیکن اختلاف علمی سطح پر بیٹھ کے کرنے کا قائل ہوں میں. اختلاف کو انتقام کی صورت میں لانے کا میں روادار نہیں. میرے عزیز دوستو، کیا ایران کے ہٹ ہونے کے بعد بات یہ بھی ختم ہوگی؟ اگلا جملہ سنیے آپ، میں کیا کہنے جا رہا ہوں. جب آپ کو مثالیں نظر آ رہی، 4 ممالک کا میں نے آپ کو مثال پہلے دے دی. جب افغانستان پہ رشین حملہ ہوا تو پاکستان نے اس وقت بڑا سپورٹ کیا. دوسرا حملہ امریکہ نے کیا. 27 ممالک نے مل کر جناب والا حملہ کیا، افغانستان کو تاراج کیا. اس وقت پاکستان بھی خاموش رہا، تمام اسلامی ممالک خاموش رہے، وہ اکیلا لڑتا رہا، وہ اکیلا لڑتا رہا. میدان میں لڑنے والے
اور حلوہ کھانے والوں میں فرق ہے۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور۔ میدان کارزار میں جب مجاہد نعرے تکبیر بلند کرتا ہے، علامہ اقبال نے کہا لگاؤ ضرب حیدری، لگاؤ ضرب حیدری، لگاؤ ضرب دم بدم، بڑھاؤ اس طرح قدم، زباں سے کہہ اٹھے صنم، خدا خدا ہری ہری، ہوا کے رخ کو موڑ دو، غرور کفر توڑ دو، کلائیاں مروڑ دو، بندے عدو کی تھر تھری، لگاؤ ضرب حیدری۔ یہ میدان کارزار میں جب مجاہد نعرے تکبیر کہتا ہے، اللہ کی قسم اس نعرے تکبیر کا مقابلہ کائنات کا کوئی اسلحہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ کائنات کے سارے تدابیر دم توڑ جاتی ہے جہاں پر مجاہد کے نعرے تکبیر بلند ہوتی ہے۔ آج حکم ہے آپ کو بھی میدان کارزار میں آنے کا۔ افغانستان کو 2 مرتبہ تاراج کیا، لیکن مجاہد نے اپنے اس اذان کو نہیں چھوڑا، وہ میدان میں لڑتا رہا، کٹتا گیا، معصوم شہید ہوتے گئے، بیوائیں ہوتی گئیں، بچے یتیم ہوتے گئے، بوڑھے لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی، لیکن اس کے باوجود مجاہد اپنے کندھے سے اسلحہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا تم اپنے اس عزم کے ساتھ میدان میں آؤ، تھوڑی سی مزاحمت کرنی پڑے گی، اس کے بعد مدد تمہاری مقدر ہو جائے گی۔ آج ساری کائنات میں تمام افواج ہار گئے، افغان طالبان جیت گیا، افغان طالبان جیت گیا۔ آج پھر دیکھا بصرہ کو تاراج کیا، لیکن خاموشی ہو گئی۔ میدان میں اترنے والا کوئی ملا عمر نہیں آیا، میدان میں اترنے والا کوئی ہیبت اللہ نہیں آیا۔ صدام چلا گیا، لیکن وہاں ان کے راج رہی۔ اسی طرح لیبیا میں بھی ایسا ہو گیا، آج ایران پر بھی یہ بات آئی۔ میں امت مسلمہ سے کہتا ہوں کبھی یہ نہ کہنا یہود ہمارے بنیں گے۔ قرآن نے کہہ دیا بعضهم اولیاء بعض، یہود نصارہ تمہارے نہیں، یہود نصارہ کے دوست ہوں گے اور نصارہ یہود کے دوست ہوں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود نصارہ تم سے کبھی بھی رضامند نہیں ہوا کر سکتے۔ آپ ان کے سامنے اپنے اسلحے کو بھی سامنے رکھ دو، ان کے سامنے اپنے پیسے کو بھی رکھ دو، ان کے لیے آپ بڑی بڑی ایئر پلین طیارے ان کو گفٹ کر دو، ان کے سامنے اپنے لڑکیوں کو نچوا بھی دو۔ لن نصارا کیا ہے؟ وقالت الیہود والنصارى، اور یہود اور نصارہ یہ دونوں تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، حتی تتبع ملتہم، جہاں تک کہ تم ان کے ملت کو مان لو۔ کون ہو سکتا ہے جو رحمت للعالمین کی غلامی چھوڑ اور یہود اور نصارہ بن جائے؟ ان کا ایک علاج ہے، تم میدان میں اسلحے کے ساتھ آؤ، میں میدان میں ایمان کے ساتھ آؤں، میں میدان میں ایمان کے ساتھ آؤں۔ اور ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اسرائیل کو بھی اس کی ہوش ٹھکانے آ جانی چاہیے۔ اس کے لیے 27 ممالک ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر ایک موقف اختیار کر کے ان کو بتا دے کہ جناب والا ہم تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے، ہم تمہارے اگینسٹ ہیں۔ ٹرمپ کہتا ہے اسرائیل کے اس اٹیک کے ساتھ واشنگٹن کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔
ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے اگر ایران جوابی کارروائی کرے گا تو امریکہ اسرائیل کا مدد بھی کرے گا۔ کتنا بڑا خناس ہے، ایک جملے میں کیا کہتا ہے، دوسرے جملے میں کیا کہتا ہے۔ میں آج کی اس جمعے کی وساطت سے ارباب اختیار و اقتدار سے کہنا چاہتا ہوں، میدان کارزار دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے اپنے آپ کو ہر لمحہ تیار رکھو۔ جب تم آپ دشمن سے نہیں لڑو گے تو تم عیاشیوں میں رہو گے، عیاشیاں کرو گے، اور عیاشیاں تمہاری اتنی ہوں گی کہ تم اپنے ملک کے اساتذہ جو تمہارے مربی ہیں، سیولائز کنٹریز کے اندر سب سے زیادہ ریکارڈ جس طبقے کو ملتی ہے وہ استادوں کا ہوتا ہے، اساتذہ کا ہوتا ہے، اور وہ استاد طبقہ آج روڈ میں رل رہا ہے اور میرا حکمران خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ میرے عزیز دوستو، تمہیں نیند آتی ہے تو میں حیران ہوتا ہوں تمہارے لیے۔ ان کے جو جائز مطالبات ہیں، ڈیمانڈ ہے، بلا تفریق ان تمام ڈیمانڈ کا میں حمایت کا اعلان کرتا ہوں۔ میں جس زاویے سے دیکھ رہا ہوں، اصل مقصد نیتن یاہو کا اصل ٹارگٹ پاکستان ہے، اصل ٹارگٹ پاکستان ہے۔ اس سے پہلے جناب والا ان ممالک میں اٹیک کر کے وہ دیکھتا ہے کہ جناب والا یہ مملک انہی کا ہے کہہ کر خاموش ہوتے ہیں یا اپنے ڈیفنس کے لیے ایڈوانس جناب والا کوئی حرکت کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج امت مسلمہ ایک ایک کر کے جناب والا یہود نصارہ مار رہا ہے، اور ہمیں ساتھ ساتھ یہ شوشہ بھی چھوڑ دیا ہے، لیبیا سنیوں کا، عراق سنیوں کا، ایران شیعوں کا، پاکستان فنا کا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی کلمہ نہیں ہے، جو پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے۔